کہ قربانی دینا ہمارے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آقا نے فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، آقا نے فرمایا توجہ کے ساتھ، جو صاحب نصاب ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیں، آقا نے فرمایا جو صاحب نصاب ہے، جس کو استطاعت ہے، قربانی دینے کی وسعت ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے، آقا نے فرمایا ہماری عیدگاہ کی طرف بھٹک کر کے بھی نہ دیکھے۔ وعید ہے، عیدگاہ کی طرف بھٹک کر کے بھی نہ دیکھے، جس کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ نہ ہو، جو صاحب استطاعت ہو کر کے، صاحب نصاب ہو کر کے قربانی دینے کا ارادہ نہیں، قربانی نہیں دیتا، آقا نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھٹک کر کے بھی نہ آئے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب صاحب نصاب کتنا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب کون نہیں ہے؟ آج کون شرعی فقیر کون ہے؟ شرعی فقیر کون ہے؟ جس کے پاس 2 وقت ہی کھانے کا مال میسر ہو، تیسرے وقت کا نہیں ہے؟ کون ہے اس میں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہ ہو، 50,000 کی قیمت کس کے پاس نہیں ہے؟ کون ایسا شخص ہے؟ ہو سکتا الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوگا جو شرعی فقیر ہوگا، جو صاحب نصاب نہیں، جس کے پاس 47,000 سے لے کر کے 51,000 تک پیسہ نہیں، کوئی ہوگا۔ دیکھیے قربانی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ لوگوں تمہارے گھروں میں جو ٹی ویاں ہیں وہ 50,000 کی ٹی وی ہے، تمہارے گھروں میں جو ٹی وی ہے وہ زائد اصل ضرورت اصلیہ سے زائد ہے۔ یہ نہ سمجھو، یہ نہ فتویٰ گاڑو کہ یہ جو ہے حاجت کی چیز ہے، ٹی وی حاجت میں سے نہیں ہے، حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ ٹی وی تمہارے پاس ہے، برتن تمہارے پاس ہے، جو حاجت اصلیہ سے، جو کھانے کو پکانے کے لیے جو تمہارے پاس سامان ہے، اس سے زائد جو برتنیں ہیں اس کا بھی شمار کرنا، جو ایک گاڑی سے زائد تمہارے پاس ہے اس کو بھی ضرورت اصلیہ میں شمار کرو۔ ان تمام چیزوں کو شمار کر کے پھر دیکھو کہ تم شرعی فقیر ہوتے ہو یا مالک نصاب ہوتے ہو۔ تو مالک نصاب ہے، الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس میں ہیں، برتن ہے، یہ ہے، وہ ہے، پیسہ ہے، فلاں فلاں فلاں، جڑ کے اگر لیا جائے تو بہت مال آئے گا، بہت مال آئے گا ہمارے پاس میں جو صاحب نصاب سے بڑھ جاتا ہے۔ اچھا ایک صاحب، ابھی مسئلہ ہے کہ بعض نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو ہے گزشتہ سال ہمارے باپ کی جانب سے قربانی ہوئی، اس بار ہماری اماں کی جانب سے ہم قربانی دیں گے۔ گزشتہ سال بابا کی طرف سے ہو گیا، اس سال بیٹے کی طرف سے قربانی دیں گے۔ یاد رکھ لو ہر سال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مالک نصاب ہے، جو مالک نصاب ہے، ہر سال مالک نصاب پر، ہر فرد پر جو عاقل و بالغ و مسلمان ہو، مالک نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ ہر سال جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی قربانی اس پر واجب ہے۔ بابا کے طرف سے گزشتہ سال دیے تھے، اس سال اماں کے طرف سے دے دیں گے۔ بیٹا مالک نصاب ہے، اماں مالک نصاب نہیں تھے، بابا مالک نصاب نہیں تھے، آپ مرحوم کے نام سے دے رہے ہیں۔ یاد رکھو مرحوم کے نام سے دینے والوں، اگر تم نے تمہارے مرحومین کے نام سے قربانی دی ہے، اگر تمہارے مرحومین نے، تمہارے باپ نے اگر وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد قربانی دے دینا میرے مال میں سے، تو یاد رکھو جتنی قربانی کا گوشت ہوگا پورے کا پورا قربان اسے جو ہے صدقہ کر دینا پڑے گا۔ ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے، ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے، پورے کا پورا مال صدقہ کرنا ہے۔ اگر صاحب میت نے وصیت کی اور اس کے طرف سے اگر مرحوم کے طرف سے کر رہے ہیں تو اس میں جیسے ہماری قربانیوں کا مسئلہ ہے ویسے ہی یاد رکھو جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے وہ اپنے طرف سے دے۔ بیوی صاحب نصاب ہے، اماں کے گھر سے زیور لے کر آئی نا، تمہارے باپ کا مال ہے، اس کے باپ کا مال ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ جو اس کے اماں کے گھر سے لے کر آئی ہے بیوی، وہ اس کا مال ہے، اس پر بھی نہیں یہ پورا ملا کو میں نصاب والا ہو جاتا ہوں، میں ایک دے دیا،
ہاں چلتا نہیں، اس میں بہت، دوسرے میں سب ہوشیاری، اس میں بہت بے وقوفی کرتے، دوسرے میں ہوشیاری کرتے. بیوی کو جو مال لے کر آئی، خالی ایک نکلس لائی تو بھی بس نہ، اس کے اوپر زکوٰۃ قربانی واجب ہے. ایک چین لے کر آ گئی تو بھی ہو جاتا، گلے کا چین، موٹا چین 50,000 کے اوپر ہوتا وہ ہے نہیں. 3 انگوٹھیاں لے کر آئی تب بھی ہو جاتا. کہتے اب تو میں 100 رنوں کا میں حساب کر کے نہیں آیا، آپ لگا لیں 50,000 کا مال ہے. راڈ و واچ دیے نا، آواز مت کرو. تو کیا ہے، راڈو واچ پوچھ پوچھ کے لیے نا، سسرے کو پوچھ کے بھیک مانگے راڈو واچ. وہ جو لیا نا بھکاری راڈو واچ، اس کا مالک بن گیا تو یہ راڈو واچ جو شان سے پہنتا، وہ راڈو واچ پہننے والا بھی قربانی دینا انہیں. خالی راڈو واچ پہن لینا معلوم نہیں با ہمارے اوپر کا بھی قربانی واجب نہیں. یہ کس کا ہے، تو لیا نا، بات تو پہن لیا نا، اب تجھے مالک بنا دیے نا، اب تو مالک ہے اس کا. اب تیرے اوپر ہے کہ چاہے تو بیچ کو کھا جاتے، ویسا اللہ کے لوگ کھا جاتے. لیے شادی میں 3 مہینے کے بعد دیکھے غیب مال، راڈو واچ بھی نہیں، ٹائٹینک بھی نہیں، کون سی بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ان کے پاس میں، پورا خالی ہاتھ. دو یہ جو ہے مالک نصاب ہو جاتا انہیں. راڈو واچ لیا تو بھی ہو جاتا، چین لیا تو بھی ہو جاتا. خود سے جو شادی کر کے جو سونا گنا جما کے رکھا، اس پر بھی واجب ہو جاتا. نہیں ہمارے گھر سے ہمارے بڑے بھائی دے دلتی، اس کے واسطے پورا ہو جاتا. بڑے بھی کھا لیتی ہیں تمہارے طرف سے، ہو جاتا کہ پیٹ بھر جاتا تمہارا. بڑے بھی کھا لیے تو پیٹ بھر جاتا. ہاں نہیں، مالک نصاب چھوٹا بھائی بھی ہے، بیچ کا بھائی بھی ہے، بڑا بھائی بھی ہے، تینوں پر واجب ہے، تینوں دینا. ایک وہابڑا اہل حدیث بولنے لگا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے طرف سے، پورے آدمیوں کے طرف سے، پورے گھر کے طرف سے یہ قربانی دیے تو ہو جاتا. ایک دے دیے تو، یہ قربانی دے دیے تو ہو جاتا. کائی کو اتنا مال ضائع کرنا. وہ حدیث پاک رسول کائنات ابن ماجہ کی حدیث سنا کر بولتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر کی طرف سے قربانی دے دی. یاد رکھو، نفلی قربانی میں پورے گھر کی طرف سے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں. نفلی قربانی کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، کوئی صاحب نصاب نہیں ہے. گھر میں 10 فرد ہیں، 10 فرد کے اوپر بھی واجب نہیں ہے. اور 10 فرد میں ایک فرد مل کر کے ایک باپ اٹھا، کہا کہ میں قربانی دیتا ہوں، صاحب نصاب نہیں، پورے گھر کی طرف سے دیتا ہوں. آقا نے فرمایا پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی. تو یاد رکھو، پورے گھر میں کوئی مالک نصاب نہیں تھے، سب کی طرف سے ایک قربانی دے دی گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر واجب ہوتا، صاحب نصاب ہوتے، تو آقا فرماتے ہیں ہر گھر کے فرد پر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. حضرت عمر نہیں دیے نا، حضرت ابوبکر نہیں دیے نا. یہ بھی سوال آتا ہے، یا اللہ عمر فاروق کی آپ کو حالت معلوم، مالی حالت، بیت المال سے مہینے کو پیسہ ملتا تھا، اور اتنا قلیل ملتا کہ صحیح معنی میں پیٹ بھر کے پورا گھر کھانا نہیں کھاتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر فاروق، ابوبکر صدیق کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حال وہی ہے. جب یہ خلافت میں بیٹھے، امیر المؤمنین بنے، تو ان کو وظیفہ ملا کرتا تھا، گھر اس سے چلاتے تھے. کیا مال نہیں تھا؟ مال تھا. پہلے مالدار کاروبار تھے، پورے کا پورا مال لے جا کے اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. تھیلا ہے نہیں، تھیلا میخ رسی سب اکھاڑ کے لیا کے دے دیے. یا رسول اللہ اسلام کی راہ میں قبول کر لیجئے. کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا اب ان کے پاس میں. کیا پوچھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر یہ کیا کیا تو نے؟ رسی بھی اور میخ بھی لا کے تم نے دے دیا، آخر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. قربان جائیں، یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کا معاملہ ہے. قربانی ضرور آپ کو دینا ہے. جو مالک نصاب ہے وہ قربانی دے. بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے لیے. حصوں میں حصہ لیتے ہیں، کہیں پر 1,500 کا حصہ ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ مطلوبہ حصہ، غیر مطلوبہ حصہ. لوگوں یہ سب جھنجھٹ چھوڑو، یہ ہوشیاریاں یہ سب چھوڑ دو. مطلوبہ حصہ، غیر مطلوبہ حصہ. قربانی کے لیے کیا دیتے ہیں؟ 2 چیز آتا ہے پیپروں میں، آتا کہ حضرت ایک مطلوبہ حصہ ہے، غیر مطلوبہ حصہ. مطلوبہ بولے تو آپ کو چاہیے گوشت تو آپ کو 4,000، آپ کو گوشت نہیں چاہیے تو 1,500. واہ کیا ٹیکنیک ہے! کیا کرتے جی 1,500 کا؟ نہیں ہمیں وہاں اڑیسہ میں کٹا دیتے ہیں، نہیں تو ہمیں وہاں کٹا دیتے، وہاں کٹا دیتے. کیا کٹا دیتے؟
قربانی تمہاری ہے، 1500 کا، 1500 میں قربانی دے رہے تم لوگ، 1500 کے کپڑے بھی نہیں تمہارے، 2,500-3,000 کے کپڑے پہنتے، تمہارے شو طے ہو جاتے قربانی کے لیے 1500 کہاں ہے؟ دھنتے پیپر لے کو دھنتے پوسٹران دیکھتے کہاں ہے حضرت؟ نہیں حضرت وہاں کم تھا نا، وہاں دے ڈالے ہمیں، ہاں 1500 نا حضرت۔ وہ 1500 والے کیا کرتے ہیں معلوم؟ 1500 والے یہ کہ بیل میں 25 حصے کر دیتے، معلوم تم نا، ایسا ہے، ریکارڈ ہے۔ یہ پورے وثوق کے ساتھ بول رہا ہوں میں، آج اس مسند پہ کھڑے ہو کر کے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا، دھوکہ دیا ہے کہ ایک گائے میں 10 حصے، 20 حصے کیے لوگوں نے۔ ہمارے پاس پورے ثبوت ہے ہمارے پاس میں کہ لوگوں نے 1,500 کی رقم ڈال کر، 1,000 کی رقم ڈال کر کے قربانیاں نہیں دی ان لوگوں کی۔ آپ یہ کام مت کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے آپ کو، اللہ کے لیے کرنا ہے آپ کو، اللہ کے لیے اچھے سے اچھا جانور دیجئے، اور قربانی کے وقت میں اپنے جانور کے سامنے کھڑ کے دیکھیں کہ میرا جانور کون سا ہے، قربانی اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ایسا کریں گے۔ قربانی دینا ہے، قربانی، اچھا قربانی دینے کا ارادہ جس نے کر لیا ہے وہ ناخن نہ کاٹیں، سر کے بال نہ کاٹیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں، اپنے بدن کا بال بھی نہ نکالیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کی قربانی نہیں ہو جاتی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر میں جب جاؤ تو کچھ کھا کے جاؤ، لیکن عید الاضحیٰ میں جب جاؤ تو کچھ نہ کھا کے جاؤ، بلکہ آنے کے بعد جس جانور کی تمہاری قربانی ہے اس جانور کا کچھ حصہ گوشت کا پکا کے کھاؤ۔ اب تو ایسا مشکل ہے مسئلہ کہ خصاب نہیں ملتے، فلاں کا حصے میں اتنا ٹائم ہو گیا، کبھی عصر ہو گیا، کبھی مغرب ہو گیا، نہیں کھا پاتے، تو اس کی وجہ سے آپ کوئی بھی چیز، یہ واجب نہیں ہے کہ اسی میں سے کھائیں، اور اگر چاہیں تو آپ آ کر کے کسی بھی چیز سے آپ جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز میٹھی بھی